بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں اور بڑوں بہن بھائیوں، ہماری ابھی عید گزری ہے، عید آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ عید کے بارے میں تو میں اس کے بعد بات کروں گی۔ آج میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تو میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں، جس کی ایک بہت اچھی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لوگ اسے پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ ایک نینوا شہر تھا جس میں کہ یہ وہاں بڑھے پلے بڑے ہوئے، لیکن وہاں کا بادشاہ بہت ہی خراب آدمی تھا، اور وہ اس نے اس شہر میں کیا کیا کہ ایک بڑا سا مندر تعمیر کروایا، اور جتنے بھی لوگ تھے انہیں اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور بہت کیا کہنا چاہیے، وہاں پر اس نے بڑی عمارتیں بنوائیں، اور بھی کئی لوگ اور دوسرے لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی اس شہر کو بڑا خوبصورت بنایا، اس کو نینوا کہتے ہیں۔ اور یہ جناب لیکن کیا ہوا کہ لوگ تنگ آ گئے ان کی اس حرکتوں سے، ہر وقت وہ اور وہاں کے لوگ بڑے اچھے تھے، مینا کاری بناتے تھے اور بہت خوبصورت تصویریں بناتے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کو بہت خوبصورت سجایا تھا، پتھر کی مینا کاری، پتھروں کے اوپر مینا کاری کرتے تھے، بہت محنت کرنے والے لوگ تھے، محنت کش تھے، لیکن وہ انہوں نے صحیح راستہ تو انہیں مل نہیں تھا۔ بادشاہ جو تھا وہ نہایت خراب آدمی تھا۔ ابھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس کو نبوت ملی تو انہوں نے انہیں سمجھایا، بہت سمجھایا کہ دیکھو ایک اللہ پہ یقین رکھو، اسی کو اللہ مانو، اسی کی عبادت کرو، اور جو کچھ ہے اسی کا ہے، کل بھی اسی کا تھا، آج بھی اس کا ہے، ہمیشہ اسی کا رہے گا، اور اسی کی تعریف کرو، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن جناب وہ تو ایک بادشاہ کا رعب بھی اتنا تھا، اور وہ بیچارے ڈرتے بہت تھے، انہوں نے ایک بندے نے بھی، ایک شخص نے بھی ان کی بات نہیں مانی، تو بیچارے بہت افسردہ اور ہوئے، اور کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ اچھا تم نے تو بہت کوشش کر لی، اب تم یہ ہے کہ بس میں 3 دن کے بعد ان کے اوپر ایک عذاب بھیج دوں گا، اور یہ عذاب جو ہے ان کو بس ختم کر دے گا۔ اب انہوں نے حضرت یونس نے یہ بات اپنے سب لوگوں کو بتائی، انہوں نے کہا اچھا بڑے حیران ہوئے، لیکن کہنے لگے اچھا، یقین انہیں نہیں آیا کیونکہ وہ تو لوگ ہی اس طرح کے تھے۔ اچھا حضرت یونس یہ سارا قصہ سنا کے وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو وہ لوگوں نے رات میں ایک بڑی سا بادل آ گیا اور اندھیری چھا گئی اور تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں، انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا ہمارے پر۔ وہ بڑے خوف زدہ ہوئے اور سب باہر جنگل میں نکل گئے، اور انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی لے لیا، اور جانور چیخ رہے چلا رہے، اور اپنے بچوں کو بھی ایسا انہوں نے وہ کیا، ایسا ماؤں سے علیحدہ کر دیا کہ چیخیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور سارے کے سارے اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذاب ٹال دیا ان کے اوپر سے۔ اب ادھر کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے وہاں سے، یہ بات پسند مردہ سنا کے وہاں سے چلے گئے۔ تو چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت تو نہیں دی تھی جانے کی، تو چلے گئے، اور چلتے چلتے آگے جب پہنچے دریا فرات کے کنارے تو وہاں پر ایک کشتی تھی، وہ اس پہ بیٹھ گئے۔ اب کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی بار بار ڈوب رہی تھی، اس میں لگ رہا تھا وزن بہت ہے۔ انہوں نے جتنے لوگ تھے انہوں نے سارا سامان اپنا باہر نیچے پھینک دیا سمندر میں، لیکن سمندر اس کا وزن کم ہی نہیں ہو رہا تھا کشتی کا۔ انہوں نے کسی نے کہا کہ کوئی اپنے کو مالک سے کوئی غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، اور اس کو وہ کون ہے، اور وہ جو ہے اس کو پھینکنا پڑے گا۔ تو یہ انہوں نے سوچا یہ ضرور میں اللہ تعالیٰ سے مجھے کو میری بات ناپسند آئی ہے، اللہ میاں نہیں، میں تو غلام ہوں اللہ کا، تو بس کہنے لگے بھائی میں ہی وہ غلام ہوں، مجھے پھینک دو۔ تو کشتی والوں نے پہلے تو اور قرے نکالے، ایک بار قرہ نکالا، دوبارہ نکالا، تیسری بار جو قرہ نکالا ہر بار انہی کا نام نکلا، آخرکار انہیں دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویل مچھلی منہ کھولے ہوئے تھی اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اس کو اپنی غذا نہیں بنانا، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ اس کو رکھنا ہے اپنے اندر۔ وہ مچھلی کا تو اللہ کا حکم تھا، ان کو کہتے بھی مچھلی والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ 40 روز اس میں رہے، اور جب اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک دعا مانگی، اس میں یہی الفاظ ہیں اس کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اور میں ہی سزاوار ہوں، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
اسے کہا مچھلی کو کہ بھائی تم کنارے پہ ان کو اگل دو، اور نے ان کے کنارے پہ اگل دیا۔ تو بالکل 40 دن چونکہ اس میں رہ چکے تھے تو ان کا تو برا ہی حال ہو گیا تھا، ساری جو جلد تھی وہ بالکل ختم خراب ہو گئی تھی۔ تو پھر اللہ پاک نے وہاں پر ایک بیل اگا دی، اور وہ بیل معلوم ہوا ہے کہ لوکی کی بیل تھی، اور وہ لوکی کی بیل کو سایہ بھی کیے ہوئے تھی، اور یہ اس کو کھا بھی سکتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ایک بکری بھیج دی جو ویسے تو وہ گھاس پھوس کھا کے گزارا کرتی تھی اور ان کو دودھ پلاتی تھی۔ تو اللہ پاک نے کچھ کافی عرصے میں یہ صحت مند جب ہو گئے تو یہ وہاں سے چل پڑے، اور چل کے یہ پھر واپس یہ وہیں نینوا آ گئے۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، چونکہ انہوں نے دعائیں کی تھیں، اللہ سے معافی مانگی تھی، اور چونکہ یہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چلے گئے، انہیں اندازہ نہیں ہوا۔ تو خیر جب یہ واپس اب نینوا پہنچے تو وہ بادشاہ تو یہ نینوا میں نہیں گئے بلکہ وہیں ایک جھوپڑی سی بنا کے رہنے لگے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ جناب وہ ان کو ڈھونڈتے ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور سارے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جو یونس تھے انہوں نے باقی ساری زندگی نینوا ہی میں گزاری۔ اچھا یہ میں ایک چھوٹی سی بات بتانے لگی ہوں کہ جب انہیں سمندر میں گرایا انہیں دریائے نیل میں، تو اس وقت 3 اندھیرے ان کو بیچاروں کو 3 اندھیروں سے واسطہ پڑا۔ اور یہ اندھیرے کون سے تھے؟ سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ یہ تینوں اندھیرے بہت انہیں خوف زدہ تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اندھیروں سے نجات دی، اور وہ اللہ میاں نے ان کو پھر واپس وہ لوگ آ کے نینوا لے گئے، اور پھر وہاں وہ باقی زندگی انہوں نے وہیں گزاری۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اللہ نے ایسے پیارے پیارے پیغمبر ہمیں دیے ہیں جو ہمیں ہماری اصلاح کے لیے اللہ پاک بھیجتے ہیں۔ ہمارے تو زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ زمانہ گزر گیا ہے، شکر ہے خدا کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، رحم فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اللہ حافظ، خوش رہیں اور دعائیں بہت سی۔